میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ بیان 4 ربیع الاول 1384 ہجری کا ہے، جسے حضرت نے بنگلے والی مسجد میں بیان فرمایا کہ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے خزانوں سے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے طریقے کا نام اسلام ہے، اور اسلام انسان کے بدن کے حصوں کے استعمال کا نام ہے۔ انسان کے بدن کے حصوں کے استعمال کا یہ وہ طریقہ ہے جس سے انسان جب تک دنیا میں ہے یہاں فائدہ حاصل کرتا رہے، پھر مرنے کے بعد قبر میں اور جنت میں فائدہ حاصل کرتا رہے۔ اس طریقے میں کائنات کے کسی بھی سرمایہ کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی لیے یہ طریقہ آسان ہے کہ فقیر سے فقیر آدمی بھی ہر وقت کامیاب بن سکتا ہے، لیکن اس طریقے کا تعلق انسان کی جان سے ہے، کیونکہ اسلام انسان کے اندر جان لگانے سے آتا ہے، یعنی روح پر محنت کرنے کا نام ہی اسلام ہے۔ مکان، کپڑے، زمین، آسمان یہ اسلام نہیں بنیں گے، بلکہ ہاتھ، پیر، آنکھ، کان اور زبان کے استعمال کے عمل یہ اسلام بنیں گے۔ چاہے صدر ہو یا وزیر ہو، گورا ہو یا کالا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، ان سب کے سر سے لے کر پیر تک بدن کے یہ جو اعضاء ہیں، ان کے استعمال کے خاص طریقے کو ہی اسلام کہتے ہیں۔ اگر اس خاص طریقے سے اپنے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان اور زبان کا استعمال ہمیں کرنا آ گیا تو انسان کامیاب ہو جائے گا، چاہے وزیر ہو یا فقیر ہو، گورا ہو یا کالا ہو، محل میں رہتا ہو یا جھوپڑی میں رہتا ہو، اس زبان کا ہو یا اس زبان کا ہو، غار میں پڑھ کر یہ جا کر پڑ جائے یا جنگل میں جا کر پڑ جائے، کوئی چیز دنیا کی اس کے پاس نہ ہو، پر اس کو عزت ملے گی، غیبی طاقتیں اس کے سامنے پامال ہو جائیں گی اور ظاہری طاقتیں شکست کھا جائیں گی۔ یہ جہاں بھی جائے گا اس کے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان اور زبان ان کو اپنے ساتھ میں لے کر جائے گا، اور ان چیزوں کے دینے والے خدا کا غیبی نظام ہر وقت ہر جگہ اس کے ساتھ رہے گا۔ اگر انسان دنیا کے چکر میں پڑ کر یہ طریقہ نہ سیکھے اور یہ طریقہ اس کی زندگی میں نہ آئے، یہ بس کھیت، دکان، زمین اور مکان ہی میں لگا رہے، تو یہ چیزیں آدمی کے ساتھ ہر جگہ نہیں جا سکتی، ہر جگہ دکان نہیں جا سکتی، ہر جگہ کھیت اور ہماری زمین نہیں جا سکتی، ہر جگہ ہمارا مکان نہیں جا سکتا۔ اگر تم اپنے گاؤں کو چھوڑ کر شہر میں رہنے چلے جاؤ تو جو کچھ تم نے گاؤں میں بنایا ہے ان میں سے سارا سامان تم شہر نہیں لے جا سکتے، بس کچھ سامان لے جا سکتے ہو، اور اگر دوسرے ملک میں رہنا چاہو تو وہاں اتنا بھی سامان نہیں لے جا سکتے۔ جس سامان کے ساتھ تم سارے ملک میں چکر لگا سکتے ہو لے جا کر، اسے قبر تک لے کر نہیں جا سکتے۔ اس لیے جن چیزوں سے تمہاری موت و حیات کا، بیماری اور تندرستی کا، کامیابی کا اور ناکامی کا تعلق نہیں ہے، وہ تم کہیں لے جا سکتے ہو اور کہیں نہیں لے جا سکتے، پر تمہارے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان اور زبان جن کے ٹھیک ہونے، جن کے استعمال صحیح ہونے یا استعمال کے بگڑنے سے تمہاری عزت ہوگی یا تم ذلیل ہوگے، تم کامیاب ہوگے یا ناکام ہوگے، پٹائیوں سے بچو گے یا پٹائیاں ہوں گی۔ ان اعضاء کو کہیں لے جانے میں
تمہیں کوئی نہیں روک سکتا، چاہے ہوائی جہاز میں جاؤ اور چاہے پانی کے جہاز میں جاؤ، کھچر پر جاؤ یا گدھے پر جاؤ، پیدل جاؤ یا سواری سے جاؤ، پر تمہارے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان اور زبان یہ سب تمہارے ساتھ جائیں گے۔ فقیر، صدر، وزیر، یہ ہاتھ، پیر، آنکھ، کان اور زبان ہر جگہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ ان سے اس کی راحت و تکلیف کا، موت و حیات کا، صحت یا بیماری کا تعلق ہے۔ یہ ہر ایک کے ساتھ، سارا کا سارا جہاں بھی جائے گا اس کے ساتھ جائیں گے۔ اللہ جل شانہ نے ہر انسان کو کامیابی کے اسباب دینے میں کوئی تفریق نہیں کی ہے۔ کامیابی کے اسباب یہ جہاز اور ریلیں نہیں ہیں، گیہوں، جو اور جوار نہیں ہے، کارخانے، کوٹھی اور دکانیں نہیں ہیں۔ کامیابی کے اسباب آپ کے سر سے لے کر پیر تک کے بدن کے اعضاء سے نکلنے والے عمل ہیں۔ وہی 2 کان اور 2 آنکھیں سب کی ہیں۔ ان آنکھوں کانوں سے جو عمل صادر ہوں گے ان پر کامیابی یا ناکامی ہوگی۔ اگر فقیر اندھا ہو سکتا ہے تو وزیر بھی اندھا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے محنت کر کے اور جان لگا کر اور جان جھونک کر اپنے بدن کے اعضاء کے عمل کو درست کر لیا تو ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنے بنانے کی فکر نہ کی تو آنکھ بن گئی ایسی کہ جس پر ہماری پٹائی ہو، زبان بن گئی ایسی کہ جس پر ہم ذلیل ہوں۔ کوئی جھٹکا اگر آ جائے گا تو سرمایہ داری کا نقشہ ٹوٹ جائے گا، وزیر کی وزارت کا خاکہ بگڑے گا اور وہ ٹوٹ کر گرے گا کہ دنیا میں بھی مصیبتیں اٹھائے گا اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ اس کی محنت پر دیتے ہیں، کہ محنت کی مال پر تو مال مل جائے گا، لیکن آپ بھی محتاج ہیں اور مال بھی محتاج ہے۔ یعنی اندھے کو راستہ دکھانے کے لیے آپ کے ساتھ اندھا کر دیا گیا، لنگڑے کو لنگڑا دے دیا، بھوکے کو بھوکا دے دیا۔ تو اب ذرا سوچو، لنگڑے کو لنگڑا دینے سے، لنگڑے کا ساتھ لنگڑے کو کر دینے سے لنگڑا پن بڑھ گیا یا گھٹ گیا؟ اس لیے مال محتاج ہے کہ اگر اس پر کتا پیشاب کر جائے تو یہ مال اس کتے کی ٹانگ نہیں پکڑ سکتا۔ اسی مال سے اگر تم نے مکان بنا لیا تو وہ مکان بھی مال کی طرح محتاج ہے۔ ہاں، مال سے بھینسیں، گائے، بکری تم لے آئے تو یہ سب بھی محتاج ہیں، کہ ایک محتاج ملا تو اور حاجتوں میں اضافہ ہو گیا۔ انسان کی بیماری یہ ہے کہ آدمی اپنے جیسے محتاجوں کے ہاتھ میں اپنی حاجتوں کا انتظام سمجھ رہا ہے۔ یہ خوش ہے کہ میرے پاس اتنی بھینسیں ہیں، اتنی نقدی ہے، لیکن اگر کسی کیس میں پولیس نے اس کو آ کر دھر لیا تو سارے محتاج اس کے گھر پر موجود ہیں، اور یہ جیل خانے میں، اور جیل خانہ اس کے گھر سے 100 ہاتھ کی دوری پر ہے۔ یہ قبر میں پڑا ہوا ہے اور جہاں اس کی پٹائی ہو رہی، لیکن اس کے کام وہاں کوئی نہیں آئے گا۔ آج محنت کر رہے ہو مال پر تو مال مل جائے گا اور کام چل جائے گا۔ اب مال مل گیا تو چیزیں لینے پر محنت کی تو خدا مال بھی دیں گے اور چیزیں بھی دیں گے، پر آپ کے خوف اور حاجت میں اضافہ ہو جائے گا۔ جو آدمی مال اور چیزوں پر محنت کرے گا وہ آخرت میں بھوکا پیاسا مرے گا، آخر میں بھوکا پیاسا مرے گا، پیپ اور خون کے آنسو روئے گا۔ اس لیے اپنے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان اور زبان کو ٹھیک کر لو۔ اپنے اوپر محنت کر کے اپنے اعضاء و جوارے کے عملوں کو ٹھیک کر لو تو یہ بڑا بھاری
سرمایہ دار اور بڑا بھاری حاکم اور بڑا بھاری کامیابی والا یہ بن جائے گا، چاہے مکان نہ بنے، عہدہ نہ ملے، زمین نہ ملے، چاہے کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو، پر ہاتھ پیر آنکھ کان اور زبان کے اگر اس کے عمل صحیح ہیں اور اپنی انسانیت کو اس طریقے پر استعمال کرتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، تو ایسے انسانوں کے دشمن ختم ہوں گے اور دوست بڑھتے چلے جائیں گے، پھر اس کو اللہ کی طرف سے زمینیں اور جائیدادیں بھی ملیں گی، کیونکہ کامیابی جان کو جان پر جھونکنے میں ہے، اور جان کو عہدوں پر، مکانوں پر، دکانوں پر اگر اس پر جھونکا جائے گا تو اس میں ناکامی ہے۔ جان کو جان پر ہی خرچ کرو تاکہ ہمارا استعمال ٹھیک ہو جائے۔ اللہ رب العزت کو میرا جو استعمال پسند ہے وہ آ جائے، اسی واسطے اللہ رب العالمین کی طرف سے 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ آواز لگائی جاتی ہے کہ کبھی مکان میں ہوگے، کبھی زمین میں ہوگے، کبھی دکان میں ہوگے اور کبھی بازار میں ہوگے، وہاں آواز سنائی پڑے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن ہمارے سامنے کہ ہم نے کتنے اکبر بنائے ہیں اور ایک دوسرے میں کتنی چھٹائی بڑائی ہے، ہم نے کیا سمجھا اللہ اکبر کو؟ ہم نے اللہ اکبر کو بس اتنا ہی سمجھا کہ چیٹی بہت چھوٹی ہے اور چیٹا بڑا ہے، ستارے بہت چھوٹے ہیں اور چاند بڑا ہے، سورج چھوٹا ہے، آسمان بڑا ہے اور آسمان سے جبریل بڑا ہے، اور آخر میں جا کر یہ کہہ دیں گے کہ یہ سب ذرے کی طرح چھوٹے ہیں۔ کہ نہیں، یہ چھوٹائی بڑائی یہ تو مخلوقات کی ہے، بڑا تو اکیلا اللہ ہے، اس لیے کہ یہ سب مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے۔ اگر یہ چیٹی چھوٹی ہے تو وہ چیٹی بڑی کیسے ہو سکتی ہے کہ اس چیٹی کا یہ بچہ ہے، لیکن چیٹی خود چھوٹی جنس ہے، کہ چیٹی تو خود چھوٹی جنس ہے تو یہ بڑی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ کہ اگر کسی کا باپ کوئی کام نوکر سے کہے تو اس کا بڑا بیٹا نوکر سے یوں کہے کہ تم یہ کام نہ کرو، تو نوکر اس سے کہے کہ میں تو بڑے کی مانوں گا، تو بیٹا کہے میں بھی تو بڑا ہوں، اپنے سارے بھائیوں میں بھی بڑا ہوں، وہ جا کر اس کے باپ کو بتلاوے گا کہ آپ کا بیٹا یوں کہہ رہا ہے۔ تو یہ سن کر اس کے باپ کو غصہ آ گیا، تو جب غصہ آیا تو بیٹے نے باپ کو دھکا دے کر نکال لیا کہ خالی آپ ہی نہیں بڑے ہو، میں بھی 4 بھائیوں سے بڑا ہوں۔ میرے دوستوں، کسی کے دل میں اگر اپنی بڑائی کا ایک ذرہ بھی ہے تو یہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو چھوٹی جنس ہے، پھر تیرے اندر یہ بڑائی کا خیال آیا کیسے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج دنیا میں تعارف کے طور پر جو چھوٹا بڑا کہا جا رہا ہے اس سے کہیں دھوکہ نہ کھا جانا کہ یہ بہت بڑے آدمی ہیں اور یہ گورنر صاحب ہیں اور یہ وزیر صاحب ہیں۔ میرے عزیزو، یہ سارے چھوٹے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو منی کے قطرے پر اپنے حکم سے بنایا ہے۔ اللہ نے ایک حکم دیا، زمین بن گئی، ایک حکم دیا، سورج بن گیا، ایک حکم دیا، چاند بن گیا، اور وہی اپنے ایک حکم سے ان سب کو توڑ دے گا کہ اللہ اکبر۔ ساری زمین و آسمان پر نگاہ ڈالو کہ ایک آدمی کے پاس 100 بیگھا زمین، تو اس 100 بیگھا زمین سے تو سارے ملک کی زمین بڑی ہے، اور ساری دنیا کی زمین اس سے بھی بڑی، پھر ساتوں زمین اور بھی بڑی ہے، اب ساتوں زمین و آسمان یہ بھی بہت بڑے ہیں، پر اللہ اکبر، اللہ اگر چاہیں، بڑے اللہ ہی ہیں،
اگر اللہ چاہیں جو بڑے ہیں، اگر وہ سارے نبیوں کو ایک حکم سے دوزخ میں ڈال دیں تو کوئی نبی کیوں کرنے والا نہیں ہے، اگر وہ سارے فرشتوں کو ایک حکم سے آگ میں ڈال دے تو کوئی اف کرنے والا نہیں ہے۔ اب اللہ اکبر کہا تو چھوٹا اور بڑا چوہا بھی کہا جاتا ہے۔ بڑے کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر کان میں لفظ بڑا پڑ گیا اس سے تمہارے مسئلے کا کوئی تعلق ہو۔ ہم بڑا اسی کو سمجھتے ہیں، بڑا اسی کو کہتے ہیں جس سے کوئی مسئلے کا تعلق ہم جان رہے ہوتے ہیں کہ بہت بڑا کارخانہ یا بہت بڑا ملک، یہ سب ایسے ہیں جیسے بہت بڑا چوہا۔ اب ایک چھوٹے سے بلی کے بچے نے کہا میاؤں، تو یہ دم دبا کر بھاگ جائے گا۔ ایسے ہی جتنے بڑے ہیں کہ یہ کلکٹر صاحب، وزیر صاحب اور جمیندار صاحب، اللہ کی قسم جو آدمی خدا کے غیر کو بڑا قرار دیتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے چوہے کو بڑا ماننے والا۔ یہ اگر ایک فرشتہ میاؤں کر دے تو وزیر اعظم کی حیثیت ایک بڑے چوہے سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ملک الموت سے کہا جائے گا کہ جا عرش والے فرشتوں کی روح نکال لے۔ ملک الموت ان کی روح نکال لے گا۔ اللہ پاک اس سے پوچھیں گے کہ اب کون باقی؟ تو ملک الموت کہے گا کہ ہم چاروں باقی۔ اللہ فرمائیں گے کہ ان تینوں کی بھی روح نکال لاؤ۔ تو جب ان کی بھی روح نکال لی جائے گی، جبرائیل کی، اسرافیل کی اور میکائیل کی، تو اللہ پھر پوچھیں گے ملک الموت سے کہ اب کون بچا؟ ملک الموت کہے گا کہ اے میرے رب میں بچا اور آپ بچے۔ اللہ فرمائیں گے ملک الموت سے کہ تو بھی مر جا، تو وہ بھی مر جائے گا۔ تو یہ کیا بڑے ہوئے؟ ارے بڑا وہ ہے جس کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ تعارف کے طور پر چھوٹا بڑا بولا گیا ہے کہ کارخانے اور ایٹم بم، ہوائی جہاز اور راکٹ یہ چھوٹے ہیں، اکیلا اللہ بڑا ہے۔ کہ فلاں پرجا تو بہت چھوٹا ہے مگر اس کی وجہ سے کارخانہ بند ہے۔ ارے تیری کھیتی پر، مال پر، فوج پر، وزیر پر، تیری محنت پر، تیری تدبیر پر کوئی مسئلہ موقوف نہیں۔ جب پہلے درجے میں کہا گیا ہے کہ یہ سب چھوٹے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا، کہ ان باغوں سے، جانوروں سے، زمینوں سے اور انسانوں سے کچھ نہیں ہوتا، کیوں؟ یہ بہت چھوٹے ہیں۔ ان کے اعتبار سے دیکھنا، کھڑا ہونا اور بیٹھنا یہ فضول ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اگر تم کامیاب بننا چاہتے ہو تو اس بڑے نے جس کے کرنے سے سب کچھ ہو رہا ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قاصد بنا کر تمہارے پاس کامیابی کا وہ طریقہ دے کر بھیجا ہے جس سے سارے انسانوں کو کامیابی ملے گی۔ یہ شرط بزرگوں پر بھی لاگو ہوگی اور فقیروں پر بھی لاگو ہوگی کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف کوئی عمل کر رہا ہے تو وہ بزرگ نہیں ہو سکتا۔ اب تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی نمونہ ہے، چاہے کوئی وزیر بن جائے، سائنسداں بن جائے، مشائخ بن جائے، ہم ان میں سے کسی ایک کے بھی کہنے پر نہیں چلیں گے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر چلیں گے۔ اگر وزیر یا صدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف بول رہا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے گدھا بول رہا ہے۔ کتے کے بھونکنے پر اگر کوئی انسان اپنا رخ موڑ دے تو وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کان گدھوں کی آواز سننے کے لیے نہیں ہے، تو جب گدھوں کی آواز سننے کے لیے نہیں ہے تو گدھے جیسے آدمیوں کی بات کیسے یہ سنے؟ یہ کان تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے ہے۔ جب یہ آنکھ گدھے کتے دیکھنے کے لیے نہیں ہے تو گدھے کتے جیسے انسانوں کو یہ کیسے دیکھے؟ اب آواز لگوائی جاتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کہ نماز کے لیے آ جاؤ،
کامیابی لینے کے لیے آ جاؤ، آنکھ سے زبان سے کامیابی ملے گی۔ تو انہیں خدا کے لیے استعمال کر۔ اگر تو نے اپنے جسم کے اعضاء کو 10 منٹ صحیح استعمال کیا تو 24 گھنٹے میں تیری کامیابی کی مقدار بس 10 منٹ ہے۔ جس بڑے کی بڑائی سے ہمیں آنکھ ملی، اسے اسی خدا کے لیے اگر استعمال کر دیا اور بدن کے سارے اعضاء کو اسی کے مطابق استعمال کر دیا جس کی بڑائی کے صدقے میں تجھے یہ سب ملا ہے، تو پھر وہ تیرے حسن و جمال کو اور بڑھائے گا۔ اگر اللہ کے اعتبار سے بولنے والا بن گیا، پھر ساری دنیا تیرے ہاتھ میں بھی آ جائے تو بھی تو دنیا کے اعتبار سے نہ بولے گا۔ تیری ہر چیز اب بڑھتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہ آنکھ خدا نے دی تھی اپنے حکم پر استعمال کرنے کے لیے۔ اگر اس آنکھ سے دوسروں کو بڑا سمجھ کر دیکھا اور اس کے کہنے پر اس کو خرچ کر دیا تو تیری کامیابی کی مقدار گھٹتی چلی جائے گی اور گھٹتے گھٹتے بالکل ختم ہو جائے گی، جس بنا پر تجھے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ کھیتی میں، گھر میں، دکان میں، حکومت میں، دوستوں میں، دشمنوں میں، سفر میں، یعنی ہر جگہ سر سے لے کر پیر تک جسم کے ان سارے اعضاء کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر استعمال کر لو تو آج جتنے ملک و مال کے نقشوں میں بڑے بن رہے ہیں، اللہ پاک تیرے سامنے ان کو ذلیل کر کر دکھائیں گے۔ یہ سب تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنی اپنی حاجتیں کہیں گے کہ اللہ سے میرے لیے دعا کر دو۔ تو جس راستے سے گزر جائے گا موٹریں اور کاریں رک جائیں گی۔ اگر پارلیمنٹ سے گزر جائے تو وہاں کے لوگوں کی گردنیں جھک جائیں گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ 3 چلے دے دو۔ تو جب کہے جاتے ہیں کہ 3 چلے دے دو تو کہتے ہو کہ صاحب میں تو زمیندار ہوں۔ کیا مطلب ہے زمیندار ہوں کا؟ کہ میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے، کسی اور کو پکڑ لو۔ ارے کوئی اور جائے گا تو وہ کامیاب ہوگا، لیکن تو مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ سارا مسئلہ آسان ہے اگر ان نقشوں سے اپنے آپ کو نکال لیا جائے، کیونکہ جن نقشوں میں رہتے رہتے اللہ کی بڑائی دل سے نکل گئی، اب بغیر ان نقشوں کو چھوڑے اللہ کی بڑائی دل میں کیسے آئے؟ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلے حکم ملا ہے کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جنہوں نے چھوٹوں کو بڑا سمجھ رکھا ہے، کہ اگر یہ انہیں کو بڑا سمجھ کر چلتے رہے تو آفتیں اور مصیبتیں انہیں گھیر لیں گی۔ اس لیے سب سے پہلی محنت اور سب سے پہلی آواز یہی ہے۔ سب سے پہلے بچے کے کان میں جو آواز دی گئی، جس بچے نے ابھی کچھ نہیں دیکھا ہے تو اس کے کان میں آواز دی گئی اللہ اکبر۔ کہ اللہ اکبر یہ بہت بڑی کامیابی کا راز ہے۔ اس اللہ اکبر میں بہت بڑی کامیابی کا راز ہے۔ بس تو خدا کی بڑائی کو پہچان لے کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ ہماری کوئی حد نہیں، ہم اتنے چھوٹے سے چھوٹے ہیں کہ ان کی بڑائی کو دیکھ نہیں سکتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اس لیے وہ بینا ہے اور ہم سب نابینا ہیں۔ اس لیے دیکھنے والے نے جو بتلایا ہے کہ خدا کی بڑائی کے اعتبار سے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے عمل ٹھیک کرو۔ جو بولنے کو بتلایا وہ بولو، جو دیکھنے کو بتلایا وہ دیکھو، جو سننے کو بتلایا وہ سنو۔ پہلے دن سے جو آواز کان میں پڑی ہے آج تک وہ آواز خدا کان میں پہنچا رہے ہیں۔ لیکن تو کہے کہ میرا زمیندارہ ٹوٹ جائے گا، اچھا تو آپ ہو گئے زمیندارہ چلانے والے۔ ارے گدھے، تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تیری حیثیت منی کے قطرے کی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے تجھے بنایا ہے، اگر وہ تیری ٹانگ توڑ دے تو کیا کرے گا؟ باہر تو دھوکا ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔
آنکھوں سے دکھائی کچھ دے رہا ہے، پر یہ سب کچھ خدا کر رہا ہے۔ اب مسجد میں آ جاؤ، کیونکہ یہ مسجد دوربین ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوربین سے صحابہ کو اللہ سے ہونا دکھلایا، جنت دکھائی، دوزخ دکھائی، حشر دکھلایا۔ آج تو مکانوں کے دیکھنے کے اعتبار سے دوربینیں بنائی گئی ہیں، لیکن اگر کسی دوربین میں کچرا ہو تو پھر دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو نقشوں سے پاک صاف رہ کر اس میں دعوت، تعلیم، ذکر اور نماز کو لگا دیا تو مسجد دوربین بن گئی کہ کوئی شعر دکھائی دیتا تو ان کا عرش تک کا سلسلہ جڑ جاتا، کوئی معاملہ آتا تو ساتوں زمین و آسمان کے اوپر نگاہ چلی جاتی، کوئی بات پیش آتی تو حشر تک سامنے آ جاتا۔ وہ دوربین جس نے پچھلے زمانے کے سارے انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے کر دی۔ اس لیے اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں تو خدا کی ذات کے خزانوں سے زندگیاں بنانی ہیں۔ ہم جمیندارے سے نہیں پلتے، ہماری پرورش کا ذریعہ جمیندارہ، سیاست اور سائنس ان میں سے کچھ بھی نہیں۔ ہمیں زمین اور آسمان سے کوئی تعلق نہیں۔ چھوٹوں کو کون منہ لگائے، ہمارا تعلق زمین اور آسمان پر قبضہ کرنے والے اللہ سے ہے۔ ملک اور عہدے اسی سے لینے ہیں، جو کچھ بھی چھنا ہے سب واپس لینا ہے۔ ہمارے اوپر جو آفتیں آئی ہیں ان کا بدلہ لینا ہے، یہاں بھی لینا ہے اور آخرت میں بھی لینا ہے۔ چھوٹوں سے نہیں لینا، جو بڑا ہے اس سے لینا ہے، بدلہ جو بڑا ہے اس سے لینا ہے۔ کہ توحید و سنت سے یہ بدلہ لینا ہوگا، کیونکہ اکیلا اللہ سب کچھ کرتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل پر کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک اور اللہ بھی ایک، وہ رب ہونے میں ایک اور اس سے لینے کا طریقہ بھی ایک، اور وہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہے۔ جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئیں گے، اللہ نعمتوں کی بارش کریں گے۔ ہم یہ کسی سے نہیں کہتے کہ تم فقیر ہو جاؤ، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ جاہد بن جاؤ۔ تم ممبریاں لیتے ہو، ہم تو کہیں کہ تم وزارتیں لو، صدارتیں لو، اور اس سے آگے ان کی امانتیں اور سیادتیں لو، ایسے کہ تمہارا کوئی حریف نہ ہو۔ کوئی ملک لینے سے ملتا ہے اور کوئی ملک اللہ کے دینے سے ملتا ہے۔ سب کچھ اللہ کا ہے، اس کے علاوہ کسی کا کچھ نہیں۔ اللہ کی عدالتوں کا معاملہ اللہ سے کرو، اللہ کی زمین کا معاملہ اللہ سے کرو۔ بس اللہ کی دل کی بڑائی، اللہ کی بڑائی دل میں پیدا کر لو۔ اس کے لیے ساری دنیا میں اس کی بڑائی کے گیت گاؤ۔ یہی تمہارا کام ہے اور یہی تمہاری آواز ہے اور یہی تمہارا نعرہ ہے۔ تسبیح پھیلانا، تقدیس پھیلانا، اللہ کی ذات عالی سے فائدہ لینے کے جو طریقے ہیں ان کو ساری دنیا میں قائم کرنا، یہی تمہارا کام ہے۔ اپنی زندگی سے یہ ثابت کر دو کہ ہم یہ مانتے ہیں، یہ ہماری زمینوں سے نہیں ہوتا، ہمارے کمانے سے نہیں ہوتا، ہمارے گھر والے ہم سے نہیں پلتے، بلکہ ہم سب کو اللہ پالتا ہے۔ ہم خود زمین و آسمان کے درمیان کی کسی چیز سے نہیں پلتے، ہمارا خدا ہمیں پالتا ہے۔ جو کام خدا نے دے دیا ہے اسے عالم میں کرتے پھرو۔ زمینداری کا وقت آ گیا تو گھر والے پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہو، تو کہہ دو کہ اللہ کے کلمے کو پھیلانے جا رہے ہیں۔ اب وہ کہیں گے کہ ہم لوگوں کا کیا ہوگا، تو ان سے کہو کہ اری گدھی کہ تیرے عقیدے ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے۔ ارے میرے ہونے یا نہ ہونے سے کیا ہوگا، کہ اگر اللہ ہم سب پر چھت گرا دے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس لیے اللہ کی آواز لو اور اللہ کی بڑائی کی آواز لو، توحید کی آواز لو، اور کوئی جگہ ایسی نہ چھوڑو کہ اپنی بساط بھر محنت کر کے اس آواز پر لوگوں کے قدم نہ اٹھوا لو۔ ساری زمینیں،
سارا ملک و مال سب کچھ تمہارے پیروں کے نیچے ہوگا. اگر اس کام کی طاقت تمہیں دیکھنی ہے تو اس کام کو اس طرح کرو جس طرح جاہل انسان سیاست پر، ملک گیری پر، دکانوں اور کارخانوں پر محنت کرتا ہے کہ بس رات دن اسی کی دھن، سوتے جاگتے وہی نقشے. اگر تو اپنی بوٹی بوٹی کٹوا دے یا رات دن جنگلوں میں مارا مارا پھرے تو کیا تو خدا کی بڑائی کا حق ادا کر سکتا ہے؟ تیرے پاس کیا ہے کہ اسی کی دی ہوئی ایک حقیر سی جان ہے اور اسی کے دیے ہوئے چند ٹھیکرے ہیں. جب تو اس جان کو اور ان ٹھیکروں کو اسی کی بڑائی بولنے میں لگا دے گا، پھر اس کے خزانوں میں جو کچھ ہے وہ سب تجھے دینے کے لیے خزانوں کے دروازے کھول دے گا. اب تو باہر نکل کر 24 گھنٹے اللہ کے اعتبار سے استعمال ہونا سیکھ لے اور پھر واپس آ کر اسی محنت کو کرنے کے لیے مسجدوں میں پھر زیادہ وقت لگاؤ. تو پھر تمہارا دیکھنا ٹھیک ہوگا، بولنا ٹھیک ہوگا، سننا اور سوچنا ٹھیک ہوگا، چلنا اور پھرنا ٹھیک ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے پوچھا تم کیا پی رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کوئی جواب نہ دیا. آپ نے 3 مرتبہ یہی سوال پوچھا پر اس نے جواب نہ دیا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان کا استعمال خدا کے اعتبار سے نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ شخص چپ تھا. ہماری 24 گھنٹے کی زندگی جب ہی قابو میں آئے گی جب باہر نکل کر ہم اللہ کے اعتبار سے استعمال ہونا سیکھ لیں. ہمیں پہنچتے پہنچتے یہاں تک پہنچنا ہے کہ ہمیں جائیدادیں و مکان برے لگنے لگے، جھوپڑوں میں رہنا ہمیں اچھا لگنے لگے، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی سادہ زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھی لگنے لگے. وہ فقیروں کی زندگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو بادشاہوں کی زندگی سے اچھی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ناپسند کرنے والے گدھوں کو اگر خدا وزارت کی کرسی پر بٹھائے تو کیا تم بھی ایک تمنا کرو گے کہ تم گدھے بن جاؤ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے عمل سے ہٹ کر، اللہ کے یقین سے ہٹ کر آدمی گدھے سے بھی زیادہ حقیر ہے، کتے اور سور سے بھی زیادہ حقیر ہے. تو کیوں گدھا بننے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ اب تو تم یہ طے کرو کہ چاہے ہمارے پاس کچھ نہ رہے لیکن ہمیں آدمی بننا ہے. اس کے لیے 4 مہینے کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو عمروں کی اور سالوں کی ضرورت پیش آئے گی. 4 مہینے تو ایسے ہیں جیسے پرائمری والوں کو کوئی عہدہ نہیں ملتا ہے. پرائمری والے اس لیے ہیں کہ وہ کہیں ہم نے اتنوں کو پڑھایا ہے بس. تو پرائمری والوں کو بھی گن لو. یہ 4 سال لے کر پرائمری والے بنائے، احمق بنائے، خون چوسنے والے بنائے. اب مردم شماری اس بات کی کہ کون ہے جنہوں نے نبیوں کے راستے پر محنت کی تھی، تو اس مردم شماری میں یہ 3 چلے والے یعنی یہ پرائمری والے بھی آ جائیں گے. یہ راستہ چل جاوے کہ اس راستے والوں کی ملک و مال کے نقشوں پر ٹھوکر مارنا آ جاوے. لوگ وزارت و صدارت پر اس کو ترجیح دیں گے. اس لیے علاقوں میں کلمے کا نعرہ لگاتے ہوئے پیدل پھرو تاکہ یہ راستہ چالو ہو جائے. اب اس کے لیے اپنے ناموں کا اظہار کرو.